جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو قانونی تحفظ تو مل چکا تھا، مگر سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہو رہی تھی اور انہیں ایک بار پھر عدلیہ کا تعاون درکار تھا۔ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد اور ان کے سمدھی جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن خان نے کس طرح مل کر ریفرنڈم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو دوام بخشا۔ جسٹس چودھری افتخار حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا کر کس طرح 2002 کا الیکشن چرایا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے ایل ایف او پر ایم ایم اے سے گٹھ جوڑ کر کے 17ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی تو جسٹس شیخ ریاض احمد نے کیسے اس پر مہر تصدیق ثبت کی اور پاکستان عدلیہ کی تاریخ کے کرپٹ ترین چیف جسٹس کا خطاب حاصل کرنے والے جسٹس شیخ ریاض احمد کو ایکسٹینشن ملنے کے باوجود کس طرح رسوا کن انداز میں گھر جانا پڑا۔ آج ہم چیستہ میں لپٹی یہی پہیلی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 24ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی ریٹائرمنٹ پر 7 جنوری 2002 کو جسٹس بشیر جہانگیری چیف جسٹس سپریم کورٹ بن گئے۔ جسٹس بشیر جہانگیری محض 25 دن ہی چیف جسٹس رہ سکے کیونکہ 31 جنوری کو ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد پوری ہونے پر انہیں چیف جسٹس کے منصب سے سبکدوش ہونا پڑا۔ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے جسٹس بشیر جہانگیری 7 مارچ 1966 کو بطور سول جج بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے 1 اکتوبر 1988 کو پشاور ہائی کورٹ کے جج تعینات کیے گئے۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی تو جسٹس بشیر جہانگیری کو آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا کیونکہ ان کے ایک بھائی پیپلز پارٹی کے عہدیدار تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ججز کیس میں سنائے گئے اپنے ہی فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جسٹس بشیر جہانگیری کو بطور جج سپریم کورٹ مستقل کرنے کی سفارش کی۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت ہوئی تو جسٹس بشیر جہانگیری ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ پرویز مشرف نے پی سی او جاری کیا تو جسٹس بشیر جہانگیری نے پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا اور ظفر علی شاہ کیس میں پرویز مشرف کے مارشل لا پر مہر تصدیق ثبت کرنے والے بینچ میں بھی جسٹس بشیر جہانگیری شامل رہے۔ جسٹس بشیر جہانگیری کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس شیخ ریاض احمد چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس شیخ ریاض احمد زمانہ ساز اور موقع پرست انسان تھے اور حالات کی مناسبت سے وفاداری تبدیل کرنے میں قطعاً کوئی قباحت محسوس نہ کرتے۔ بھٹو دور میں شیخ ریاض احمد ایڈوکیٹ کو غلام مصطفیٰ کھر کی سفارش پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیا گیا، مگر جب کھر کی بھٹو سے انبن ہوئی تو شیخ ریاض ان کی کشتی سے چھلانگ لگا کر بھٹو کے جیالے بن گئے۔ ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سمیت بھٹو کی قانونی ٹیم میں شامل سب لوگ فارغ ہو گئے، مگر شیخ ریاض احمد نہ صرف اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی نشست بچانے میں کامیاب رہے بلکہ 27 مئی 1980 کو ایڈوکیٹ جنرل بنا دیے گئے۔ شیخ ریاض احمد دیکھتے ہی دیکھتے گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی کی آنکھ کا تارا بن گئے اور 3 مارچ 1984 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج بنا دیے گئے اور پھر 3 مارچ 1987 کو انہیں بطور جج ہائی کورٹ کنفرم کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو جسٹس شیخ ریاض احمد کے اندر کا جیالہ ایک بار پھر جاگ گیا اور وہ بے نظیر بھٹو کے قابل اعتماد ججوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ جسٹس شیخ ریاض احمد کو نہ صرف الیکشن کمیشن کا ممبر تعینات کیا گیا بلکہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وفاقی سیکرٹری قانون بنا دیا گیا اور پھر 1995 میں سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بنائے جانے تک وہ اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ جسٹس شیخ ریاض احمد سپریم کورٹ کے جج تھے مگر انہیں جون 1997 میں لاہور ہائی کورٹ کا ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا گیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف غیر معمولی خوبیوں کے بنا پر ان کے گن گانے لگے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے نواز شریف سے تعلقات خراب ہوئے تو جسٹس شیخ ریاض احمد کو واپس سپریم کورٹ لانے کی کوشش کی گئی مگر شہباز شریف ان کی جدائی کا غم برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ جسٹس شیخ ریاض احمد کے ناگزیر ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے
اپنی خود نوشت لا کورٹس ان اے گلاس ہاؤس میں لکھتے ہیں کہ جب ہم ججوں کی تعیناتی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو چیف جسٹس اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ موجود نہ تھے۔ دوران گفتگو شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ وہ جسٹس شیخ ریاض احمد کے بغیر پنجاب حکومت نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ بہت کوآپریٹو ہیں۔ سابقہ چیف جسٹس جسٹس ارشاد حسن خان جو موجودہ چیف جسٹس جسٹس شیخ ریاض احمد کے سمتی تھے، ان کے دور میں بھی عدلیہ جنرل پرویز مشرف کی دہلیز پر سجدہ ریز رہی اور ڈکٹیٹر کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تاہم جسٹس شیخ ریاض احمد چیف جسٹس بنے تو جسٹس ارشاد حسن خان بھلے آدمی محسوس ہونے لگے، کیونکہ ان کے دور میں من چاہے فیصلے دینے کے لیے کسی نہ کسی قانونی اور آئینی جواز کا تکلف ضرور کیا جاتا تھا، مگر جسٹس شیخ ریاض احمد کے دور میں اس نوعیت کے تردد کی گنجائش بھی باقی نہ رہی اور کسی اگر مگر یا چونکے چنانچے کے بغیر جنرل پرویز مشرف کی فرمائش اور خواہش کے عین مطابق فیصلے ہونے لگے۔ جسٹس ارشاد حسن خان اور جسٹس شیخ ریاض احمد میں ایک اور واضح فرق مالی کرپشن کا تھا۔ حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ جسٹس ارشاد حسن خان اپنی ذاتی پروموشن کے لیے حکومتوں، جرنیلوں، سیاستدانوں اور ان جیسے دیگر بااثر فریقین پر مہربان ہوا کرتے تھے، مگر کسی مقدمہ کے فریق سے رشوت لینے کے حوالے سے بدنام نہ تھے۔ مگر جسٹس شیخ ریاض احمد ایسے ضابطوں کے پابند نہ تھے، وہ کرپٹ جج کے طور پر مشہور تھے اور اپنے پاس لگے مقدمات میں فریقین سے رشوت لینے کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر غاصبانہ اور غیر قانونی تسلط کو سپریم کورٹ قانونی تحفظ فراہم کر چکی تھی اور ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دیا جا چکا تھا، مگر چیلنج یہ تھا کہ عدالت کی طرف سے دی گئی 3 سال کی مہلت ختم ہو رہی تھی۔ وہ رفیق تارڑ کو ہٹا کر صدر تو بن گئے، مگر اس عہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہ تھی۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ الیکشن کرواتے، عام انتخابات کے بعد اپنے حلقہ انتخاب یعنی قومی اسمبلی، 4 صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ سے ووٹ لے کر 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو جاتے، لیکن جنرل پرویز مشرف انتخابی سیاست کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ عدالتیں ایک بار پھر انہیں قانونی تحفظ فراہم کریں اور وہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے صدر منتخب ہو جائیں۔ جنرل پرویز مشرف کے لیے بے فکری کی بات یہ تھی کہ اعلیٰ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے دونوں سمدھی یعنی جسٹس ریاض احمد شیخ اور جسٹس ارشاد حسن خان ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان چیف الیکشن کمشنر تھے اور ان سے من چاہے نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے، اور اگر کوئی سیاسی جماعت اس معاملے کو عدالت لے جانا چاہتی تو موجودہ چیف جسٹس جسٹس شیخ ریاض احمد کسی قانونی جواز کا سہارا ڈھونڈے بغیر ان درخواستوں کو مسترد کر دیتے۔ چنانچہ جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے پیشرو ڈکٹیٹرز جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کی طرح ریفرینڈم کے ذریعے صدر منتخب ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے 30 اپریل 2002 کو ریفرینڈم کروانے کا اعلان کر دیا گیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، جاوید ہاشمی، مخدوم امین فہیم اور قاضی حسین احمد جیسے سیاستدان جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی مخالفت کر رہے تھے، تو عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے ریفرینڈم کی پرزور حمایت کی جا رہی تھی۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر داخلہ ہیں، تب سیکرٹری داخلہ کی حیثیت سے ریفرینڈم کی مخالفت کرنے والوں کا بندوبست کرنے میں مصروف تھے۔ چیف الیکشن کمشنر ارشاد حسن خان نے اپنا فرض یوں نبھایا کہ سابقہ روایات کے برعکس ریفرینڈم کو انتخابی فہرستوں کی قید سے آزاد کر دیا، یعنی ایک شخص چاہے تو کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر 100 بار ووٹ کاسٹ کرے۔ جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جنرل پرویز مشرف کی فوجی وردی میں قد عدم تصاویر پر مبنی بل بورڈ لگائے جا رہے تھے اور جنرل پرویز مشرف سیاستدانوں کے انداز میں جلسے کر کے انتخابی مہم بھی چلا رہے تھے، مگر یہ لڑائی سیاسی سے کہیں زیادہ قانونی تھی۔ کوئی باوردی جرنیل کیسے صدر منتخب ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک جعلی ریفرینڈم کے ذریعے؟ جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد سمیت کئی شخصیات نے یہی سوچ کر ریفرینڈم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی۔
اب بال چیف جسٹس شیخ ریاض احمد کی کورٹ میں تھی اور وہ یہ کھیل کھیلنے کے لیے کسی قاعدے اور ضابطے کے پابند نہ تھے۔ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد نے اپنی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ تشکیل دے کر ریفرینڈم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ 27 اپریل 2002 یعنی ریفرینڈم کے انعقاد سے محض 3 دن پہلے سپریم کورٹ نے نہ صرف ریفرینڈم کے خلاف دائر تمام پیٹیشنز مسترد کر دی بلکہ صدر رفیق تارڑ کو صدارت کے منصب سے غیر قانونی طور پر ہٹائے جانے کے خلاف درخواستیں بھی خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ریفرینڈم کے خلاف درخواستیں قبل از وقت ہیں۔ سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے سوالات خالصتاً علمی نوعیت کے اور مفروضوں پر مبنی ہیں۔ سپریم کورٹ ان سوالات کو موزوں فورم پر مناسب وقت پر اٹھائے جانے کے لیے رکھ چھوڑتی ہے۔ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد نے مختصر فیصلے میں جو استدلال اختیار کیا، جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں کچھ اور نتائج اخذ کیے گئے اور کہیں مختصر فیصلے میں بیان کیے گئے دلائل کا ذکر تک نہ تھا۔ جسٹس شیخ ریاض احمد نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ اقتدار اعلیٰ کے حامل عوام سے رجوع کرنے کو نہ تو غیر جمہوری کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے آئین کی روح کے منافی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ شارٹ آرڈر جنرل پرویز مشرف کو پسند نہیں آیا تو جسٹس شیخ ریاض احمد نے ان کے منشا اور مرضی کے مطابق ڈیٹیل ججمنٹ لکھ کر دے دی۔ وجہ جو بھی ہو، موجودہ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا اور اب بال سابقہ چیف جسٹس اور ان کے سمدھی جسٹس ارشاد حسن خان کے کورٹ میں تھی، جنہیں بطور الیکشن کمشنر ریفرینڈم کو ہر صورت کامیاب کروانا تھا۔ ریفرینڈم کے لیے بیلٹ پیپر پر وہی گھسا پٹا سوال تحریر کیا گیا کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے نظام کا تسلسل جاری رکھنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے قیام کے خواہاں ہیں، اصلاحات کے تسلسل اور استحکام کے حامی ہیں، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کے متمنی ہیں، تو پھر جنرل پرویز مشرف آئندہ 5 سال کے لیے ملک کے صدر ہوں گے۔ پولنگ کے دن جنرل پرویز مشرف نے بھی ووٹ ڈالا۔ جنرل پرویز مشرف کے حق میں بھرپور مہم چلانے والے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی نہ صرف ریفرینڈم میں ووٹ کاسٹ کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ The reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. پولنگ کے دن ہو کا عالم رہا، پولنگ سٹیشن ویران پڑے رہے، ماں سوائے سرکاری ملازمین اور سیاسی کارکنوں کی محدود تعداد کے کوئی ووٹ دینے کے لیے نہ نکلا، مگر جب چیف الیکشن کمشنر ارشاد حسن خان نے نتائج کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ ریفرینڈم میں ٹرن آؤٹ 70% رہا، جو عام انتخابات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بتایا گیا کہ جنرل پرویز مشرف 97.49% ووٹ لے کر آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ متنازع ترین ریفرینڈم سے متعلق چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن خان نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ آزادانہ اور شفاف ریفرینڈم کے انعقاد پر کمیشن کے ارکان اور عملہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے ریفرینڈم کے بعد آئین کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کا خیال تھا کہ ان کے ادارے میں ہر معاملے پر مہارت کے حامل جرنیل موجود ہیں، اس لیے انہوں نے آئین سازی کے لیے کسی آئینی ماہر کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تنویر نقوی کو قومی تعمیر نو بیورو کا سربراہ بنا کر یہ کام ان کے سپرد کر دیا۔ جنرل تنویر حسین نقوی نے ایل ایف او کے نام سے آئین میں ترمیم کا جو پیکج تیار کیا، اس میں پارلیمانی سسٹم کو صدارتی نظام میں بدل دیا گیا۔ ایل ایف او کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا، مگر چیف جسٹس شیخ ریاض احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے وطن پارٹی برخلاف چیف ایگزیکٹو کیس میں یہ تمام درخواستیں خارج کرتے ہوئے لکھا کہ منتخب پارلیمنٹ وجود میں آنے والی ہے اور یقیناً آئین میں ترمیم کے معاملے پر غور کرنے کے لیے موضوع فورم عدالت نہیں بلکہ پارلیمنٹ ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 9 اکتوبر 2002 کو یعنی عام انتخابات کے انعقاد سے صرف ایک دن پہلے ایل ایف او میں ایک نئی شق کا اضافہ کر کے ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 65 سال، جبکہ سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دی۔
اس ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد کو ہوا، کیونکہ اب وہ مزید 3 سال چیف جسٹس کے منصب پر برقرار رہ سکتے تھے۔ گویا جس طرح جسٹس شیخ ریاض احمد نے ریفرینڈم کے خلاف اپیلیں خارج کر کے جنرل پرویز مشرف کو ایکسٹینشن دی، اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے ان کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے ان کی مدت ملازمت بڑھا دی۔ عام انتخابات میں جنرل پرویز مشرف اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عام انتخابات میں جوڈیشل آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسر بنایا جانا تھا، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کو DRO تعینات کیا جانا تھا۔ انتخابی بندوبست کی غرض سے گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس فلک شیر سے فرمائش کی کہ ان کی مرضی کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لگائے جائیں، مگر جسٹس فلک شیر نے انکار کر دیا تو انہیں 7 ستمبر 2002 کو سپریم کورٹ کا جج بنا کر لاہور ہائی کورٹ سے رخصت کر دیا گیا۔ سینئر موسٹ جج جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری بھی اس کام کے لیے موزوں نہ تھے، اس لیے انہیں بھی ایڈہاک جج بنا کر سپریم کورٹ بھیج دیا گیا۔ جسٹس فلک شیر اور جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری کے بعد جسٹس فخر النساء کھوکھر سینئر موسٹ جج تھیں، مگر ان پر اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی سرگرم لیڈر رہیں، بلکہ بطور جج جنرل پرویز مشرف کے دور میں چند ناپسندیدہ فیصلے بھی دیے۔ چنانچہ جسٹس افتخار حسین چودھری کو آؤٹ آف میرٹ چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کرپٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں کو بطور DRO تعینات کرنے کی حامی بھر لی۔ حامد خان اپنی کتاب ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ جسٹس افتخار حسین چودھری کا دور شاید لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا، کیونکہ اس دور میں ہائی کورٹ میں کرپشن کا راج تھا۔ لاہور ہائی کورٹ عدالتی ادارہ نہ رہی، بلکہ ٹاؤٹوں اور ایجنٹوں کے گڑھ میں تبدیل ہو گئی۔ محض ان کے پسندیدہ وکیل ہی ترقی کر سکتے تھے، ان کے بھتیجے فیورٹ وکیل بن گئے، وہ بیشتر مقدمات میں پیش ہوتے، یہاں تک کہ ماتحت عدالتوں میں ججوں کی تقرریاں اور تبادلے ان کے ذریعے ہوتے۔ رشوت ستانی عام ہو گئی۔ حامد خان ایڈوکیٹ نے جسٹس افتخار حسین چودھری کے جس بھتیجے کا ذکر کیا ہے ان کا نام شاید فواد چودھری ہے، اور وہ PTI کی حکومت میں وفاقی وزیر ہیں۔ وہ کلا نے LFO کے خلاف تحریک شروع کر دی اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو بار کی طرف سے کہا گیا کہ آپ مدت ملازمت میں توسیع قبول کر کے ڈکٹیٹر کی طرف سے آئین میں من چاہی ترامیم کے عمل پر مہر تصدیق ثبت نہ کریں، مگر ججوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر حامد خان ایڈوکیٹ نے 28 اکتوبر 2002 کو تحریری جواب جمع کرواتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن برخلاف وفاق کے نام سے دائر کی گئی درخواست واپس لے لی۔ تحریری جواب میں کہا گیا کہ چونکہ عدلیہ آزاد نہیں رہی، اس لیے موجودہ سپریم کورٹ کے سامنے سنجیدہ نوعیت کا کوئی قانونی سوال اٹھانا لاحاصل مشق ہوگی، چنانچہ وہ اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ اس جواب پر چیف جسٹس شیخ ریاض احمد نے حامد خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی دھمکی دے دی۔ وکلاء کی LFO کے خلاف تحریک جاری تھی کہ متحدہ مجلس عمل نے جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کر لی، حالانکہ جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد برملا کہہ چکے تھے کہ اگر LFO قومی اسمبلی سے منظور ہوا تو وہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ MMA کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں طے پایا کہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی شک واپس لے لی جائے گی۔ جنرل پرویز مشرف اسمبلیوں سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور 31 دسمبر 2004 تک آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیں گے، اور اس کے بدلے MMA قانون سازی میں تعاون کرے گی۔ MMA کے تعاون سے 17ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی اور جنرل پرویز مشرف کو محفوظ راستہ مل گیا۔ MMA کی یہ خوش فہمی خیال خام ثابت ہوئی کہ جنرل پرویز مشرف وعدے کے مطابق وردی اتار دیں گے، البتہ اس ڈیل کے نتیجے میں ججوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور چیف جسٹس شیخ ریاض احمد سمیت سپریم کورٹ کے 3، لاہور ہائی کورٹ کے 2، سندھ ہائی کورٹ کے 3، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے 1 جج کو فوری طور پر ریٹائر ہونا پڑا۔ جسٹس شیخ ریاض احمد کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ حامد خان اپنی کتاب ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ایک مقدمہ جو ویک اورینٹ پاور اینڈ لائٹ لمیٹڈ ورسز ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کارپوریشن کے نام سے تھا، اس کا فیصلہ لکھے جانے کے بعد اس میں تحریف کی گئی۔ فیصلہ جو ڈبل سپیسنگ کے ساتھ کمپیوٹر سے لکھے گئے 15 صفحات پر مشتمل تھا، اس کے آخر میں مینول ٹائپ رائٹر سے سنگل سپیسنگ کے ساتھ 5 یا 6 سطور کا اضافہ کیا گیا۔ یوں لگتا ہے فیصلہ لکھے جانے کے بعد انہوں نے کسی پارٹی سے ڈیل کر لی۔
बेंच के मेंबर जस्टिस नवाज अब्बासी ने इन सतूर से लातल्लुकी का इजहार किया तो जस्टिस शेख रियाज अहमद की रुखसती के बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस फैसले का जायजा लिया और इन सतूर को फैसले से हज़फ कर दिया गया। करप्ट और ज़मीर फरोश जजों की फहरिस्त बनाने लगे तो पाकिस्तान अदलिया की तारीख में जस्टिस शेख रियाज अहमद का नाम न सिर्फ सरे फहरिस्त आता है बल्कि कोई और जज इस मुकाबले में उनके करीब भी नहीं पहुंच पाता। जस्टिस शेख रियाज अहमद ने अदलिया को बेतौकीर और रुस्वा करने में कोई कसर ना छोड़ी। जस्टिस शेख रियाज अहमद कमोबेश 20 साल आला अदलिया में बतौर जज काम करते रहे मगर उन्होंने बहुत कम फैसले तहरीर किए और उनके लिखे गए फैसलों में कोई एक जजमेंट भी ऐसी नहीं जिसे बतौर नज़ीर पेश किया जा सके। जस्टिस शेख रियाज अहमद के बाद कौन चीफ जस्टिस बना? क्या अदलिया की बेतौकीरी का सिलसिला थम सका या पस्तियों की तरफ लुढ़कते रहने का सिलसिला जारी रहा? ये सब मालूम हो सकेगा पाकिस्तान के मुनसिफ सीरीज़ की अगली किस्त में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।